بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ پاک نے دو طرح کی مخلوق پیدا کر رکھی تھیں، نوری اور ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے۔ فرشتے شادی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن عکاثر، ابن خلدون اور درجنوں روایات میں ہے کہ سب سے پہلے سمعون جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس سے اللہ پاک نے ایک لڑکی کو پیدا کیا۔ سمعون نے اس لڑکی سے شادی کی، اس کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین پر پھیل گئی۔ یہ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھی۔ جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ کے تابعدار تھے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آنے لگی، اس وجہ سے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنوں میں سے ایک جالیبہ نامی جن تھا۔ جالیبہ کی شادی تبلیس سے ہو گئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ جالیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیا جیسی تھی۔ ان میاں اور بیوی سے بڑے بڑے جن خوف کھاتے تھے۔ جالیبہ اور تلیبس کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے عزرائیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ، تو نوری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس طرح نوری اور ناری مخلوق کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں اسرائیل کے والدین جالیبہ اور تبلیس بھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں اسرائیل بھی موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسرائیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے اسرائیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقے سے ہمکنار کیا، جس کی وجہ سے اسرائیل فرشتوں کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس بہت سارا علم ہو گیا۔ یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا تھا۔ اسرائیل فرشتوں کو بڑی بڑی دیر تک خطاب دیا کرتا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسرائیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت وسیع ہو گیا۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے شاگردوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو ہر چیز کے بارے علم ہوتا ہے۔ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ایک دن اسرائیل میرا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ چنانچہ ایک دن اسرائیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اسرائیل 2 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا۔ ایک دن اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں نے ہر نعمتوں سے نوازا ہوگا، وہ ایک دن میری نافرمانی میں اتر آئے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اسرائیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت جلد ہی شیطان مردود کو دیکھ لو گے۔ اس کے بعد اسرائیل کئی صدیوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ تعالیٰ، یہ بندہ زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ کچھ تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا تھا، اس میں جان نہیں ڈالی۔ جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو بہت حیران ہو جاتے تھے۔ جب اسرائیل شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا تھا۔ اسرائیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی۔ سب فرشتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اسرائیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں تو اس بندے سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر اسرائیل کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں۔ جب اسرائیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ شیطان مردود نے کہا، اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی میں اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اس طرح اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا طوق قیامت تک ڈال دیا۔ اس طرح شیطان مردود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے، جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔